السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں خوف ایک بار پھر ہمارے اوپر طاری ہو رہا ہے۔ تیسری لہر کورونا کی ایک نئے نام سے ہم اور آپ خوف زدہ ہیں کہ آگے حالات کیا ہوں گے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈاکٹرز کی رائے کیا ہے، حکومت کا نظام، اس کا نظم و نسق کیا ہے، وہ سب ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، تو اپنی صحت کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی جائز اور مناسب طریقے ہیں اسے اپنانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں کچھ بات کروں گا اس پس منظر میں کہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ بیماری اور اس طرح کی وبا، اس سے ہمیں نجات کب ملے گی؟ کیا ایسا ہی ہمارا دور گزرے گا؟ پچھلے 2 سال سے جس انداز میں ہم 20 اور 21 میں رہے ہیں، کیا 2022 بھی ہمارا ایسا ہی ہوگا؟ حقیقتاً صحیح کسی کو نہیں معلوم ہے کہ 2022 کیسا ہوگا، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانیاں اور مصیبت ہیں، اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا اور تدبیر کرنا ہے، اس کا غم نہیں کرنا ہے۔ انسان جب غم کرتا ہے تو نڈھال ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عزم و حوصلے سے کام لیتا ہے تو اس کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا معزز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم بنایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسانوں کی پیدائش ایک نہایت اچھے ڈھانچے میں ہوئی ہے، تو انسانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم سب 2022 میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے کچھ ایام گزر بھی چکے ہیں۔ خوف کے جو بادل منڈلا رہے ہیں، اس سے بالکل خائف نہ ہو، احتیاطی تدابیر کریں، اور اس وبا سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش بھی کریں، لیکن اپنی سرگرمیوں کے لیے جو مناسب طریقے ہوں اسے اپنائیں۔ ہمیں جو لوگ ٹیچر ہیں وہ پڑھانے کے عمل کو جاری رکھیں، اسکول میں نہ جا کر آن لائن پڑھائیں، 1 to 1 رابطہ کریں، جو بھی شکل ہو سکتی ہو علم کو منتقل کرنے کی اسے منتقل کریں، یہ ان کی ذمہ داری۔ ماں باپ اور گھر والے اپنے بچوں کے تعلیم کی فکر کریں، ان کی تعمیر ذات کی فکر کریں، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی فکر کریں، ان کے ساتھ گھریلو طور پر رہنے کی کوشش کریں، اور ان کے ذہن و دماغ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ان کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمت نوجوانوں کی ہے، نوعمر لوگوں کی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جوش اور جذبہ ہوتا ہے، طاقت اور قوت ہوتی ہے، عزم اور ارادہ ہوتا ہے، اور انہیں اپنے مستقبل کے لیے فکر ہوتی ہے، اور ان کا مستقبل ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ان کا حال وہ یہ بتلاتا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں،
آج وسائل موجود ہیں آپ کو بننے اور سنورنے کے. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی بہت کچھ بن سکتے ہیں. خاص طور پر جو تعلیم یافتہ ہیں, جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں علم حاصل کرنا ہے, بحث و تحقیق کرنی ہے, ان کے لیے تو بڑے راستے ہیں, بڑا آسان ہے. وہ اپنے وقت کو ایک متعین ہدف پر لگا دیں. ان کا ٹارگٹ وہ یہ طے کر لیں کہ اس وبا کے ماحول میں اگلے 2 مہینے میں ہمیں اس چیز پر ریسرچ کرنا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے, یہاں تک اپنے علم کو آگے لے جانا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے کاروبار کو کر رہے ہیں وہ بھی کچھ ایسے راستے اور طریقے ڈھونڈیں کہ اپنے کاروبار کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں. البتہ وہ لوگ جو میدان میں ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل کو جاری رکھیں. ابھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ مکمل نہیں ہے, رات کا ہے, کہیں دن کا ہے, کہیں کچھ حصے کا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اور اگر ہمیں کہیں محسوس ہو کہ کسی کو کسی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آگے آئیں. پچھلے لاک ڈاؤن میں جب ہم بالکل لاک ڈاؤن کے شکار ہو گئے تھے تو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا. آج آئیے ابھی سے پلان کریں, ابھی سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ابھی سے ہمت بڑھائیں, ابھی سے دوسرے کے کام آئیں, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج اس وبا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا. اس کے اندر صلاحیت موجود ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے. انسان چونکہ مطمئن نہیں ہوتا ہے, اس کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہے, وہ چاہتا ہے جو ہے وہ ہے, اس سے زیادہ حاصل کر لے, اس سے آگے بڑھ جائے. ہمیں اس وبا کے ماحول میں اور اس وبا کے خطرے کے ماحول میں جو ہے اس کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے, اسے قابل استعمال بنانے کی ضرورت ہے, اسے فائدے میں لانے کی ضرورت ہے, اور اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنے کی ضرورت ہے. تو آئیے وبا کے اس ماحول میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں, جو خطرہ منڈلا رہا ہے اس سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور ایک آخری چیز, اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں, اس سے امید کو وابستہ کریں, اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے اپنی امیدوں کو بڑھا لیں اور اس سے اپنے رشتے کو اچھا بنا لیں. اس کی دعا اور عبادت میں اپنا وقت دیں, اسے خوش کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے اور ہماری زندگی کا احساس بن جانا چاہیے. ہم باہر نکلیں تو اس پر اعتماد کے ساتھ نکلیں, دعا پڑھ کر نکلیں. اور اگر ہم گھر میں ہوں تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں اور اس کی شفقت کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ہمارا رشتہ جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم مطمئن رہیں گے. ناظرین کرام, اس بات پر دھیان دیں, اللہ پر جتنا اعتماد ہمارا ہوگا اتنا ہی اطمینان ہمارا مضبوط ہوگا. ہمیں بھروسہ ہوگا اللہ کی ذات پر تو ہمیں اطمینان نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے سے دل بڑا مطمئن ہوتا ہے, دل بڑا پرسکون ہوتا ہے, اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. تو آئیے ہم سب اس کا بھی اہتمام کریں. اس زمانے میں سکون کی بڑی ضرورت ہے. اس ہنگامی حالت میں ہمیں اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں, اللہ کو یاد کریں, اس کا ذکر کریں, اس کی نعمتوں کو یاد کریں, ماضی میں جو کچھ اس کے انعامات رہیں اسے دھیان میں رکھ کر مستقبل میں اس سے خیر کی امید کریں. انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان حالات کا مقابلہ کر سکیں گے اور بہتر انداز میں ان حالات سے ہم آگے بڑھیں گے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے, یہ اللہ کی بشارت ہے. آئیے ہم اپنے آپ کو اس بشارت کے لیے تیار کریں, موجودہ حالات میں اپنے آپ کو سنبھالیں اور مستقبل کے بہتر کی امید رکھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں.
لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔